الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الذین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنة وإلینا ترجعون صلوات بہترین انداز میں برادران پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. تقریباً ائمہ کا تعارف کرایا گیا کہ دنیا والے کس امام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو جیسے امام ملے ایسے امام کہیں کسی کو نصیب نہ ہوئے. خواہ سے ایسے اماموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن تک پہنچ نہیں سکتے. ان کو یہ معلوم نہیں یا ان کو یہ بتایا نہیں گیا کہ جن امام کے تم جن ائمہ کو تم جن خلیفہ کو تم مان رہے ہو جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ بھاگنے میں اتنا تیز ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اگر دوڑ رہی ہو اور اس کے سامنے کوئی پہاڑ آ جائے تو وہ رک جایا کرتی ہے. لیکن یہ تمہارے امام ایسے ہیں کہ پہاڑ سامنے آئے تو بھی رکتا ہی نہیں ہے. یہ تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. تو یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اگر ہمارے ائمہ سے کوئی وابستہ ہو جائے تو یہ نہیں وہ امام ہمارے ہاتھ نہیں آتے, لیکن اگر اس رستے پہ چلنے والا کوئی گر بھی جائے تو امام اس کو ہاتھ پھیلا کر اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے. سماعت پڑھے آل محمد کی ذات. میخانہ مرکز علوی سے عرصے دراز سے جام ولایت پینے والے بسم اللہ. میرے ہاتھ سے ممکن ہے آج وہ نشے آور جام آپ کو نہ مل سکے جو مستہ ہے, لیکن ولایت علی کے جذبہ ہی ایسا ہے کہ اگر عام انسان جو چائے کا موالی ہو اگر اس کو کوئی اچھی سی چائے مل جائے تو 2 گھونٹ پیتے ہی داد دے اٹھتا ہے. تو ہم یہ دیکھوں گا کہ میرے آج دی ہوئے جام میں اگر تھوڑا سا بھی چسکا ہوگا آپ خود بخود بولیں گے یہ ولایت علی کا توجہ ہے جناب. یہ اثر ہے کہ اگر جو موالی حقیقت میں ہوگا تو وہ تھوڑا سا ہی جام ولایت ملتے ہی اس کو لطف آ جاتا ہے, وہ بولنے پہ مجبور ہو جایا کرتا ہے. تو آپ بولیں گے خود بخود, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے جام میں وہ ولا کی چسکی ہونی چاہیے. تو یہ خود اعتمادی ہونی چاہیے. یہ الفاظ کا چناؤ توجہ ہے, یہ موضوع کا اس پہ وفا کرنا, یہ بعد میں نوٹ کرتے رہنا. ابھی یہ فقط نوٹ کرے کہ میرے بولنے میں کہیں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی. قرآن مجید میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا تذکرہ سن کر وہ گھبرائیں جن کے امام موت کا تذکرہ سن کر گھبرایا جا کرتے تھے. آپ کے امام تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے پرواہ ہی نہیں, چاہے موت میرے اوپر آئے یا میں موت کے اوپر آ جاؤں. تو موت کا تذکرہ سن کر جس کے چہرے اتر جائیں اس کے ولایت میں شک ہونا چاہیے, لیکن جو موت کا ذکر سمجھ کے مسکرا اٹھے تو اس کے ولایت میں یقین ہونا چاہیے. ہر ایک کو یہ صورت انبیاء کی صورت آیت میں تلاوت پڑھنا کا شرف حاصل کیا کہ ہر ایک کو چاہے وہ نبی کیوں نہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ نبلوکم بالشر, میں کافی اس پر گفتگو کر چکا ہوں, لیکن پھر چاہتا ہوں کہ کچھ نکات آپ کے بارگاہ میں پیش کر دوں. وہ نبلوکم بالشر والخیر, اور ہم آپ کو آزمائیں گے شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ,
آپ کو ہماری ہی طرف پلٹایا جائے گا۔ تو شیخ شفیع پروردگار نے یہ ایک امتحان رکھ دیا ہے زندگی میں کہ میں آپ کو آزماؤں گا، لیکن واحد یہ امتحان پروردگار کا ہے کہ جس میں پروردگار نے امتحان لینے کا بھی اعلان کر دیا، اور پلس میں اپنا جو وہ مادہ تھا جس چیز کا امتحان لینا تھا وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کسی اور چیز کا پیپر نہیں ہوگا، کسی اور چیز سے آپ کو نہیں آزماؤں گا، آپ کو آزماؤں گا۔ دنیا والے فقط یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ آزمائش ہوتی ہے، نہیں نہیں، آپ کو مصیبت سے بھی آزماؤں گا، آپ کو نعمت دے کر بھی آزماؤں گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ایک شر سے ذریعے کے بھی آزمایا جائے گا اور خیر کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ بھائی خیر کیا ہے؟ دولت کا آ جانا بھی خیر ہے، اولاد کا مل جانا بھی خیر ہے، علم کا مل جانا بھی خیر ہے، عبادت پہ توفیق حاصل ہو جانا بھی خیر ہے، کسی چیز کے حصول ہو وہ بھی خیر ہے، اگر وہ ضائع ہو جائے وہ بھی خیر ہو سکتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا معیار کیا ہو کہ کیسے پتا چلے یا اللہ کہ یہ چیز جو مجھے ملی ہے وہ خیر ہے یا شر ہے؟ کیونکہ ہمارے نگاہ میں ممکن ہے کوئی چیز اچھی ہو لیکن پروردگار کی نگاہ میں اچھی نہ ہو، اور ممکن ہے ہماری چیز نگاہ میں وہ چیز اچھی نہ ہو لیکن خدا کی نگاہ میں اچھی ہو۔ قرآن خود گواہ ہے، عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم، ممکن ہے کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کسی چیز سے آپ پسند نہ کرتے ہو، جہاد میں جانے کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے لیکن خدا نے کہا یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ یا اللہ یہ خیر اور شر کا معیار اگر معلوم نہ ہوا تو ہم تو اس کو خیر سمجھ کے انجام دیتے رہیں گے۔ کوئی شخص نماز کو خیر جان کر انجام دیتا رہے گا لیکن کیسے پتا چلے کہ اس کی یہ عبادت اس کے لیے خیر ہے یا نہیں؟ توجہ ہے جناب۔ تو ہم نے کہا کہ کیسے پتا چلے؟ پروردگار کوئی میزان ہو، کوئی معیار ہو جس کے اوپر ہم ان تمام نیکیوں کو رکھیں کہ جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں، تاکہ پتا چلے کہ واقعی نیکی ہے یا نہیں۔ توجہ ہے جناب۔ اور کیسے پتا چلے کہ جن چیزوں سے ہم نفرت کر رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم پسند نہیں کر رہے وہ بری ہیں یا نہیں؟ کوئی میزان ہونا چاہیے۔ اگر یہ میزان نہ ہو، توجہ ہے جناب، ایسا عظیم معیار کہ جس معیار کے بغیر انسان کی عبادتیں کرتا رہے لیکن اس کو یہی معلوم نہ ہو کہ میری عبادت خیر ہے یا نہیں، تو وہ عبادتیں کسی کام کی نہیں۔ عبادت کرنی ہے تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ یہ خیر ہے۔ توجہ ہے جناب۔ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں شک ہو، شک کی عبادت سے خیر کی نیند سو جانا بہتر ہے۔ بھئی یہ کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی میزان ہونا چاہیے۔ تو یہ میزان کہاں سے آئے گا؟ یہ میزان کون سا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرحمن کی چند آیات تلاوت کرتا ہوں، اس کی تفسیر سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ میزان کہاں اور کس چیز کو نصب کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان۔ یہاں پر پروردگار نے قسم کھائی اس آسمان کی جس کو بلند کیا گیا اور وہاں پر میزان کو وضع کیا گیا۔ امام علیہ السلام اس کی تفسیر کرتے ہیں اس آسمان سے مراد محمد ہے جس کو بلند کیا گیا، اس میزان سے مراد علی ہے جس کو وضع کیا گیا۔ جب معراج میں اللہ کے رسول پہنچے وہاں پر علی کے میزان کو نصب کیا گیا تھا، اور غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول کو کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے رسول اگر اس میزان کو آج نصب نہیں کیا گویا تو نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ یہ امت خیر کو خیر سمجھے گی لیکن خیر نہیں ہوگا، شر کو شر سمجھے گی لیکن شر نہیں ہوگا۔ اگر یہ میزان نصب نہ ہوا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جہاد کر رہے ہیں یا فساد کر رہے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں یا چکر کاٹ رہے ہیں؟ ان کا چکر کاٹنا عبادت تب ہوگا جب علی راضی ہوگا، اس کا جہاد تب جہاد ہوگا جب علی راضی ہوگا۔ بلغ ما انزل الیک، جب علی کو میزان لگا دیا گیا، اب یہ نہیں دیکھنا
کہ یہ سجدے کتنے کر رہا ہے، اب یہ نہیں دیکھنا کہ یہ طواف کتنے کر رہا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے سجدوں سے، اس کے طواف سے، اس کے خیرات سے، اس کے اعمال سے علی راضی ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ علی ہو گئے میزان اعمال۔ اب خیر وہی ہے جہاں علی راضی ہو، اور شر وہی ہے جہاں علی ناراض ہو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم شر اور خیر کو آزمائیں گے، شر اور خیر کے ذریعے سے آپ کو آزمائیں گے۔ تو یہ پروردگار نے ہم کو واضح طریقے سے کہا کہ میں خیر اور ذریعے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ خیر آخر خیر کا معیار کیا ہے۔ تو دائماً پروردگار نے اس آیت کے ذریعے سے کہا آزماؤں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، شیخ شفیع ضرور میں ضرور آزماؤں گا، ایک جگہ نہیں کہا، بار بار جگہ کہا، حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کوئی ایسی چیز نہیں تھا، لیکن کہا ہم نے اس لیے پیدا کیا نبتلی ہے تاکہ ہم آپ کو آزمائیں۔ سورۃ ملک میں کہا لنبلو، ہم آپ کو آزمائیں گے، ٹھیک ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کہ تم میں کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ تو آزمائش حتمی ہے۔ بعض آیت میں یہ کہ ہم آپ کو ہر سال آزمائیں گے، ایک دفعہ یا دو دفعہ آزمائش رکھ دی گئی، امتحان رکھ دیا گیا، یہ دنیا میدان امتحان بنا دیا گیا، اور اس کے ساتھ دو پیپر بھی رکھ دیے گئے، خیر کا بھی رکھ دیا گیا، شر کا بھی رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد پروردگار نے خیر کے خیر ہونے کا میزان علی کو بنا دیا، ہر سال آزمائے گا، ضرور میں ضرور آزمائے گا، خیر اور شر کا میزان علی ہے۔ تو گویا پروردگار نے یہ بندوبست کر دیا، اے انسان آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی علی کو نہ چھوڑنا، ورنہ امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے۔